اپنے ساتھ والے سے بھی کہیں کہ آپ پر فضل ہوا ہے، اور ہم اس فضل کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، فضل کی شکر گزاری. سو تشریف رکھیے. گاڈ بلیس یو. سو جو حوالہ آج شام خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے کے اندر، اس ٹیکسٹ میں اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے. اسی لیے اس ٹیکسٹ کے اندر، اس حوالے کے اندر ہم پولس رسول کو، جو خدا کا بندہ ہے، وہ ایک خاص بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ شکر گزار ہے خدا کے اس بیش قیمت فضل کے لیے جو نہ صرف خود پولس رسول پر ہوا، کرنتھس کے ایمانداروں پر ہوا. اور اگر آپ اسی باب کی دوسری آیت کو دیکھیں تو وہاں پر وہ لکھتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہر جگہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، ان سب پر جن پر خدا کا فضل ہوا ہے، میں خدا کے اس فضل کے لیے ہمیشہ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ خدا کا کیا کرتا ہوں؟ شکر ادا کرتا ہوں. اور آج شام ہم کچھ ٹائم کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ بے شک ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے فضل کو جاری کیا ہے، اور اسی کے فضل کے باعث ہمیں گناہوں سے مخلصی ملی ہے، نجات ملی ہے، رہائی ملی ہے. ہمیں تاریکی میں سے نکال کر روشنی میں بلایا گیا ہے، اور ہمیں موت کے قبضے سے چھڑا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنایا گیا ہے، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت فضل کے باعث. سو فضل ہم سب پر ہوا ہے اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں. لیکن آج شام سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس فضل کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ ہم اس فضل کا رسپانس خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں؟ یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے. صرف لبوں سے کہنا تھینک یو جیزس، یہ ایک فرق بات ہے، یہ بھی شکر گزاری ہے. لیکن آج شام خداوند کے کلام میں سے جس بات پر میں آپ کی توجہ لے کر آنا چاہتا ہوں، اور جس پر ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے اس کے فضل کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے اس کے فضل کا رسپونڈ کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کے فضل میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو بسر کر سکتے ہیں. ہمارا جو خدا ہے، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ فضل کا چشمہ ہے. اس میں سے فضل کی ندیاں ہر لمحے جاری رہتی ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ہر طرح کا فضل جو ہے کثرت سے کر سکتا ہے، اور اس نے کیا بھی ہے. اور بائبل مقدس ہی یہ بیان کرتی ہے کہ اسی کے فضل کے باعث ہمیں نجات ملی ہے، اور بائبل ہی یہ بیان کرتی ہے کہ اسی کا فضل جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے. اور بائبل ہی یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہی ہے جو ہمیں دکھوں کو برداشت کرنے میں، دکھوں کو سہنے میں مدد کرتا ہے. یہ بھی اس کا فضل ہے. اور یہ جو ہر طرح کا فضل ہے جو وہ کثرت سے کرتا ہے اور ہر کسی پر کرتا ہے، کسی ایک شخص پر، کسی ایک قوم پر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر اس کا جو فضل ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور اس کے فضل کا اس کام کو ہم صلیب پر دیکھتے ہیں. صلیب پر ہوا ہوا کام جو ہے یہ بیسیکلی فضل کا کام ہے، اور صلیب سے جاری ہونے والا جو پیغام ہے یہ بھی بیسیکلی فضل کا پیغام ہے. اور یہ جو بائبل مقدس ہے یہ فضل کا کلام ہے.
اور روح القدس بھی جو ہے وہ فضل کا ہی روح ہے. تو بائبل مقدس میں ہمیں خدا کا جو فضل ہے، اس کے فضل کے جو چشمے ہیں وہ کثرت سے بہتے ہوئے جاری و ساری نظر آتے ہیں ہر کسی کے لیے. اور اس کا فضل بائبل بیان کرتی ہے، کرنتھیوں ہی کے خط میں لکھا ہے کہ تم اس کے فضل کو جانتے ہو. خداوند یسوع مسیح اگرچہ دولت مند تھا، لیکن تمہاری خاطر کیا بن گیا؟ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند ہو جاؤ. اور پھر بائبل ہی مسیح کے فضل کو بیان کرتی ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن ہماری خاطر کیا بن گیا؟ گناہ گار نہیں بن گیا، گناہ بن گیا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اور یہ جو لفظ ہے راست بازی، گریک میں یہ ایک عدالتی اصطلاح ہے. یہ ٹرمینالوجی جو ہے عدالتوں میں استعمال ہوا کرتی تھی. جب کسی شخص پر کوئی مقدمہ چلتا ہے، اس کی تفتیش کی جاتی ہے، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، وکیل آتے ہیں، گواہ آتے ہیں، اور ایک شخص پر جب کارروائی ہوتی ہے، اور ساری کارروائی کے بعد جب سارے ثبوت، سارے گواہ یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر جج کیا کرتا ہے؟ اسے عدالت سے باعزت بری کر دیتا ہے. لیکن جب مسیح کی راست بازی کی بات ہوتی ہے، تو ہم وہ لوگ تھے جو گناہ کے سبب سے موت کی سزا کے حقدار تھے. ہم جہنم کے وارث تھے. ہم پر موت کی سزا کا حکم جو ہے ہو چکا تھا. ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی راستی نہیں، کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ ہمیں اس عدالت سے بری کیا جاتا. سارے ثبوت ہمارے خلاف تھے، سارے گواہ ہمارے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود مسیح کی راست بازی جو ہمیں ملی، ہم راست باز تھے نہیں، ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا. اور جب راست باز ٹھہرا دیا گیا، تو پھر باپ کی عدالت سے ہمیں باعزت بری کر دیا گیا. اور اب جب باپ مجھے یا آپ کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک گناہگار کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، بلکہ ایک راست باز کی حیثیت سے دیکھتا ہے. کس کی وجہ سے؟ مسیح کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے. کیونکہ جو ڈیوائن ایکسچینج ہوا، الہی تبادلہ صلیب پر ہوا، ہمارے گناہ مسیح پر لادے گئے، اور اس کی راست بازی ہمیں بخش دی گئی. یہ ہمیں گفٹ ملا ہے. ہم راست باز تھے نہیں، لیکن ہمیں ٹھہرایا گیا. اور اب جب خدا ہم پر نگاہ کرتا ہے، تو اسے ہمارے گناہ نظر نہیں آتے، بلکہ مسیح کا وہ خون نظر آتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم پاک کیے گئے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. سو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے. اور یہ جو لفظ ہے فضل، گریک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے اسے کہتے ہیں خارس، جس کا مطلب ہے انکنڈیشنل فیور، غیر مشروط حمایت، نا حق حمایت. اور سادہ لفظوں میں اگر اسے بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس لائق نہیں، اس اہل نہیں، ہم جن چیزوں کے حقدار نہیں ہیں، جب وہ چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں، تو یہ ہم پر خدا کا فضل ہو گیا ہے. ہم کیا ڈیزرو کرتے تھے؟ لکھا ہے گناہ کی مزدوری
موت ہے تو ہم موت ڈیزرو کرتے تھے. ہم جہنم کو ڈیزرو کرتے تھے. آج بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں کہتے ہیں کہ میں فلاں چیز ڈیزرو کرتا تھا لیکن مجھے نہیں ملی. اکثر سوچتے ہیں نا کہ میری ایجوکیشن, میرا سٹیٹس, میری فیملی, میری بیک گراؤنڈ, میرا علم, میری قابلیت, میرے سکلز, میں بہت کچھ ڈیزرو کرتا تھا لیکن مجھے وہ نہیں ملا. اس معاملے میں اگر ہم بات کریں تو میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے کہ جو ہم ڈیزرو کرتے تھے ہمیں نہیں ملا, کیونکہ گناہ کے سبب سے ہم موت ڈیزرو کرتے تھے. گناہگار ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کو ڈیزرو کرتے تھے. لیکن وہ جو ہے ہی زندگی, جو ہے ہی زندگی کا چشمہ, اس نے وہ لیا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح جس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا, جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, اس نے وہ چیز اپنے اوپر لے لی, اور ہم جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ اس نے ہمیں بخش دی ہے. یہ اس کا فضل ہے. ہم موت ڈیزرو کرتے تھے, ہم جہنم ڈیزرو کرتے تھے, ہم سزا ڈیزرو کرتے تھے, ہمیں نہیں ملی. ہماری موت یسوع نے لے لی. اور جو چیز ڈیزرو نہیں کرتے تھے, یعنی کہ راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی اور نجات اور آسمانی باپ کی فرزندیت, روح القدس کی نعمتیں, ہر طرح کی جو بلیسنگز ہیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. لیکن جب وہ چیزیں ہماری جھولی میں ڈال دی گئیں تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے. یہ اس کی انکنڈیشنل فیور ہے. یہ گریس ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے. لیکن آج شام جس بات پر ہم غور کرنے کو ہیں وہ بات کیا ہے؟ فضل کی شکر گزاری. یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ فضل کیا ہے اور کیسے ہوا, اور ہم جو کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ مل گیا. اب جب مل گیا ہے, نجات مل گئی ہے, راست باز ٹھہرا دیے گئے ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف مل گیا ہے, روح القدس کے مقدس ٹھہرا دیے گئے ہیں, بن گئے ہیں ہم. اب ہم نے اس کے فضل کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے. اس کے فضل کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسپانس دینا ہے. اور کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جب ہم صرف ہونٹوں سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو تیرے بیش قیمت فضل کے لیے, تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے. بات صرف یہیں تک نہیں ہے, آگے بھی کچھ کرنے کی ہے. مثال کے طور پر ایک مثال پر ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ پترس اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے ساری رات محنت کی, لیکن اس رات ایک بھی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں آئی. اور وہ صبح کے وقت اپنے جال دھو رہے تھے, اور وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح آئے اور خداوند نے پترس رسول کی کشتی لی اور اسے اپنا پلپٹ بنا کر یوز کیا اور تعلیم دی, منادی کی, خدمت کی, اور جب خداوند نے کلام سنا لیا
تو خداوند نے پترس سے کہا کہ گہرے میں لے چل، اور جب وہاں گئے تو خداوند نے کہا کہ جال ڈالو. تو پترس نے کیا کہا کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے، کیونکہ مچھلیاں رات کو ہی پکڑی جاتی ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کام کو پروفیشنلی طریقے سے کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے مچھلیاں کبھی بھی دن میں پکڑی نہیں جاتی. مچھلیاں ہمیشہ، یاد رکھیں، یہ جو مچھلیاں جو جال سے پکڑی جاتی ہیں نا، یہ رات کو پکڑی جاتی ہیں. وہ جو کنڈی سے پکڑتے ہیں وہ دن میں کچھ مچھلیاں ہاتھ آ جاتی ہیں، لیکن مچھلیوں کے جو بڑے بڑے گول ہیں، یہ جو مچھیرے فشرز مین ہوتے ہیں، یہ راتوں کو جال ڈالتے ہیں. پترس نے کہا ہم نے ساری رات محنت کی ہے، لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اور جب جال ڈالا تو کیا لکھا ہے کہ مچھلیاں کثرت کے ساتھ جال کے اندر، یہاں تک کہ جال جو ہے وہ پھٹنے والا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے شریکوں کو بلایا آ کے ہماری مدد کرو، اور ان کی کشتیاں جو ہیں مچھلیوں سے بھر گئیں. اب کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، خداوند یسوع نے ان کی مدد کی ہے، ان پر رحم کیا ہے، ان پر فضل کیا ہے. وہ جو ساری رات محنت کرتے رہے، ایک مچھلی ہاتھ نہیں آئی، خداوند نے ان کو بلیس کیا، فضل کیا، ان کی کشتیوں کو مچھلیوں سے بھر دیا. اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا؟ ٹیکنیکلی طور پر، لاجیکلی طور پر کہنا چاہیے تھا کہ خداوند آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسے وقت میں ہماری مدد کی، اور اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مارکیٹ جائیں، ان مچھلیوں کو سیل کریں اور اپنے گھر کا انتظام کریں. یہی ہونا چاہیے تھا نا؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ لیکن فضل کا جو رسپانس تھا اور فضل کی جو شکر گزاری تھی وہ یہ نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ بے شک ان کی خالی کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئی تھیں اور ان کو ضرورت بھی تھی، لیکن لکھا ہے کہ وہ کشتیاں، وہ مچھلیاں، وہ جال، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. یہ ہے فضل کا رسپانس، یہ ہے فضل کی شکر گزاری کہ جب اس نے رحم کر دیا، جب اس نے برکت دیتی. کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب خدا ہم پر فضل کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، میریکلز کرتا ہے، تو ہم انہی بلیسنگز میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طور سے خدا کے فضل کا رسپونڈ نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. پترس کی سانس کو تب چڑھی ہوئی تھی، خداوند نے چھوا، تب اتر گئی، فوراً خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنا شروع ہو گئی. یہ بیسیکلی رسپانس ہے، یہ فضل ہے. اور آج شام ہم غور کریں کہ ہم سب پر فضل ہوا ہے، ہم کس طور سے اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. کیا مکمل طور پر ہم اپنے مسیح کی پیروی کر رہے ہیں، یا جسٹ صرف لفظوں سے ہی ہم شکر گزاری کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں نیکسٹ لیول پر جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم نے کمال کی طرف، بلوغت کی طرف جانا ہے. اس کے فضل کا جو ہوا، جو بیش قیمت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، چونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے، اگر مسیح کے فضل کی بات کریں، اس قدر وسیع ہے کہ اگر میں ساری زندگی بھی اسے بیان کرتا رہوں تو شاید مکمل طور پر بیان نہ کر سکوں. اس قدر اس کا فضل جو ہے بڑا ہے، وسیع ہے.
لیکن آج ہم اس بات پر ضرور غور کریں کہ جو فضل ہم پر ہو گیا ہے، جو برکت ہمیں مل گئی ہے، ہم نے پورا اس کا رسپونڈ دینا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اور بے شک بلیسنگز ہیں، ان میں مصروف نہیں ہونا، مسیح کو فالو کرنا ہے، پوری پیروی کرنی ہے، مکمل پیروی کرنی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، جس مقصد کے لیے وہ فضل کرتا ہے، جب ہم اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اصل شکر گزاری ہے اس کے فضل کی۔ شاگردوں پر یہ جو مچھلیوں والا معجزہ ہوا، یسوع مسیح کا ایک مقصد تھا کہ یہ میرے پیچھے چلیں، اور شکر ہے خدا کا کہ اس فضل نے صرف ان کو مچھلیاں ہی نہیں دیں، ان کے ذہن کو بھی کھولا، اور وہ سمجھے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے یہ فضل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مسیحا کی پیروی کریں۔ سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ جان گئے کہ جب ہمیں مچھلیوں کا مالک مل گیا ہے تو پھر ان مچھلیوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں شفا چاہیے۔ جب آپ کو شافی مل جائے گا تو شفا بھی آپ کو مل جائے گی۔ جب مچھلیوں کا مالک، دنیا کا مالک اور خالق، برکتوں کا منبع، فضل کا چشمہ آپ کو مل گیا ہے تو پھر آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تم کو مل جائیں گی۔ سو ہم اس کے فضل کو سمجھیں اور اس کو رسپونڈ کریں۔ ایک شخص گزرا ہے، انگلش کا ایک بڑا مشہور گیت ہے جس کا ٹاپک ہے امیزنگ گریس، اور اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے جان نیوٹن۔ یہ جو جان نیوٹن ہے، اس شخص نے بہت کچھ فضل کے بارے لکھا، بیان کیا، اور اس کا یہ جو گیت ہے امیزنگ گریس بہت مشہور ہے۔ یہ 17ویں صدی کے اندر تھا، برٹش تھا، اور جس پس منظر میں اس گیت کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ ایک ایسا شخص تھا جو ایک ایسی شپ کو چلاتا تھا جس میں سلیوز کو، ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، غلاموں کا بزنس، غلاموں کا کاروبار کیا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈاکو بھی تھا جو بڑے بڑے جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس نے بڑی چھوٹی عمر سے ہی بہت غلط کام جو ہیں وہ شروع کر دیے تھے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، جب ایک شپ کو انہوں نے لوٹ لیا اور اس شپ کے تمام مسافروں کو انہوں نے مار دیا، اور جب یہ اور اس کے ساتھی اس جہاز کو لے کر جا رہے تھے تو بہت ہی شدید اور خطرناک قسم کا طوفان آ گیا، جس کے سبب سے وہ جہاز، وہ شپ ٹوٹ گیا اور ڈوب گیا، اس کے تمام ساتھی ڈوب گئے، لیکن اسے کسی طرح لکڑی کا ایک پھٹا مل گیا اور یہ اس کے اوپر لیٹ گیا، اور اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر، طوفانی ہوائیں، بارش، اسے موت ہی موت نظر آ رہی تھی، اور یہ اپنی گواہی میں بیان کرتا ہے کہ اس رات اس نے زندگی میں فرسٹ ٹائم دعا کی، اور اس نے دعا کی کہ اگر کوئی خدا ہے جس نے ان سمندروں کو بنایا ہے، جس نے ان ہواؤں کو، ان بارشوں کو بنایا ہے، آج اگر وہ مجھ پر رحم کرے، آج اگر وہ مجھ پر فضل کرے تو میں اپنی ساری زندگی اس کے فضل کی شکر گزاری میں
گزار دوں گا. دعا دل سے نکلی, سنی گئی. کچھ ہی دیر میں بارش تھم گئی, ہوائیں رک گئیں, موسم بدل گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اور یہ اسی پھٹے پر تیرتے تیرتے کنارے کے اوپر آ گیا. اس کے بعد یہ اپنے مقامی پاسٹر سے ملا, اس نے توبہ کی, پانی کا بپتسمہ لیا, اور پھر خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. بتانے کی والی بات, غور کرنے والی بات جو ہے, اس شخص کا انٹرویو لیا گیا. اس سے پوچھا گیا, جان نیوٹن سے, کہ جب تو آسمان پر جائے گا تو وہاں پر سب سے پہلے تو کس سے ملنا چاہے گا؟ تو پوچھنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جواب دے گا یقیناً یہ مسیح سے ملنا چاہے گا, لیکن اس کا جواب بالکل اس کے برعکس تھا. اس نے کہا, میں آسمان پر اس ڈاکو سے ملنا چاہوں گا جو صلیب کے اوپر لٹکا ہوا تھا. اس ڈاکو کے اندر اور اس کی موت اور اسے جہنم میں جانے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میں اس ڈاکو سے ملنا چاہوں گا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ اس سے کیا پوچھیں گے, کیا بات کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی ڈاکو, مجھے بتائیں کہ جب آپ صلیب پر تھے اور کچھ ہی دیر میں رومی سپاہیوں نے آپ کی ٹانگوں کو توڑ دینا تھا, اور آپ نے جب مر جانا تھا, اور مرنے کے بعد وہ رات آپ کی یقیناً جہنم میں ہونے والی تھی, اور اس دوران جب آپ نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا, تو خداوند نے اس وقت آپ کے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا. آپ جو موت کے منہ میں جانے والے تھے, آپ جو جہنم میں جانے والے تھے, آپ جو جہنم کے حقدار تھے, وارث تھے, خداوند یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں اس ڈاکو سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب خداوند یسوع نے یہ کہا اور آپ وہ شخص ہیں, آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ فردوس میں گئے, تو وہ جب فضل آپ کے اوپر ہوا, اس وقت جو آپ کو خوشی ملی, اس وقت جو آپ کو اطمینان ملا, اس وقت جو آپ کو تسلی ملی, اس وقت آپ کی زندگی کے اندر جو ایک تازگی آئی, مجھے اس کے بارے میں بتائیں. پھر کہتا ہے کہ جب وہ مجھے اس فضل کے بارے میں بتانا شروع کرے گا, تو جان نیوٹن کہتا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میری ابدیت جو ہے وہ اس فضل کے بارے میں سنتے ہوئے ہی گزر جائے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. کیونکہ اس شخص کو بھی جب یہ اس طوفانی رات میں, اس کے بیچ میں اور موت کے بیچ میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا, اور یہ بھی جہنم میں ہی جانے والا تھا, لیکن مسیح نے اس پر فضل کیا, اور اس نے کہا کہ میں جب تک اس دنیا میں ہوں, میں صرف اس کے فضل کو ہی پریچ کروں گا, میں اس کے فضل کو ہی بیان کروں گا, میں اس کے فضل پر ہی بات کروں گا, کیونکہ اس کا فضل میرے لیے کافی ہے. پریز دی لارڈ. تو فضل ہم سب پر ہوا ہے, لیکن اس فضل کی شکر گزاری کیسے کی جائے گی؟ ہم اس کے فضل میں رہتے ہوئے, اس کے پیچھے چلتے ہوئے, جیسے وہ چاہتا ہے, جہاں وہ چاہتا ہے, ویسے ہی چلتے جائیں, زندگی گزارتے جائیں. یہ فضل کی اصل شکر گزاری ہے. کرنتھس کے ایمانداروں کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے اس فضل کے لیے شکر گزار ہوں جو تم پر ہوا, اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس پر بھی ہوا فضل, اور یہ فضل
ہم سب پر ہوا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑے عظیم خدا کے خادم گزرے ہیں، مارٹن لوتھر۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا اور میں آسمان پر جاؤں گا تو مجھے وہاں پر کچھ سرپرائزز ملیں گے۔ سب سے پہلا سرپرائز تو یہ ملے گا کہ جن لوگوں کے بارے میں میں یہ سوچتا تھا کہ یہ یقیناً مجھے آسمان کی بادشاہی میں ملیں گے، اور جب وہ مجھے نہیں نظر آئیں گے تو میں بڑا حیران ہوں گا۔ پھر اس نے کہا میں اس وقت حیران ہوں گا جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ تو آسمان کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکتے، لیکن جب میں ان کو وہاں پر دیکھوں گا تو میں بڑا حیران ہوں گا۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ جب ان لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو میں حیران ہوں گا، اور مجھے یہ کہنا پڑے گا یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ ہاللیلویا۔ سو عزیزو، آج شام میسیج یہی ہے، فضل ہم پر ہو چکا، اور یہ فضل، اس فضل کا تجربہ ہم روز اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ ایک فضل تو ہو چکا نا صلیب پر، جس پر ایمان لانے سے ہم نجات پا جاتے ہیں۔ ایک فضل وہ ہے جس کا تجربہ ہم روز اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور ایک فضل وہ ہے جو مسیح کے ظہور کے وقت ہم پر ہونے والا ہے، اور ہم اس کی امید پر ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فضل میں اور بڑھیں، ہم اس فضل کو اور سمجھتے ہوئے حقیقی اس کی شکر گزاری کریں، تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور چند لمحوں کے لیے اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اس نے ہم پر فضل کیا ہے، اس نے ہم پر رحم کیا ہے، اور جو فضل اس نے ہم پر کیا ہے، ہم سب اپنے گناہوں کے سبب سے موت کے حقدار تھے، ہم جہنم کو ڈیزرو کرتے تھے، لیکن مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر، اپنا بیش قیمت خون بہا کر، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی راست بازی جو ہے ہمیں بخش دی ہے۔ ہمیں مفت میں اس نے راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ اب ہم نے آج اس بات کے لیے کمٹ کریں خدا سے، جیسے جان نیوٹن نے کیا، کہ جو فضل مجھ پر ہو گیا ہے، میں جب تک اس روئے زمین پر ہوں، جب تک میری سانسیں ہیں، جب تک میری زندگی ہے، میں اس کے فضل کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ میں اس کے فضل کو بیان کرتے ہوئے، اس کے فضل کو پریچ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دوں گا۔ آئیے کچھ لمحوں کے لیے غور کیجئے کہ جتنا بڑا فضل، بیش قیمت فضل جو ہم پر ہو گیا ہے، کیا ہم ویسا رسپونڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویسی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمارے لیے میسیج ہے، پیغام ہے خداوند کی طرف سے، کہ صرف اس فضل پر ایمان ہی نہیں رکھنا، بلکہ اس فضل میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، گلوری جیسس۔